لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جن کے پاس دنیاوی تھوڑا سا ایجوکیشن ہے یا پھر دنیا میں دنیاوی اعتبار سے کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کی مینٹلٹی بھی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، اچھا ٹھیک ہے ہوگا، اللہ کرم فرمائے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سائنس نے تحقیق کر کے کہا ہے ایسا کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ سائنس جو کہہ رہی ہے نا یہ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، تو ان کے حلق کے نیچے بات اتر جاتی ہے، لیکن صرف حضور کا فرمان سنا دو تو آدمی شش و پنج میں گرفتار ہوتا ہے۔ سائنس کا غلبہ اتنا ہو گیا، سائنس کی تحقیق سے انسان اتنا مرعوب ہو گیا کہ گویا سائنس غلط نہیں کہتی۔ ارے نادانو، سائنس کی تحقیق آج کچھ ہوتی ہے، کل کچھ ہوتی ہے، پرسوں کچھ ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو کہہ دیا کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ اس لیے کہ حضور سچ کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے، لیکن سوچ بدل گئی، نظریہ بدل گیا۔ جہاں عادتوں کو اختیار کرنے میں مغربی افکار کو ہم نے اپنا لیا، وہیں حدیث کے مقابلے میں بھی مغربی افکار کو ہم نے اپنا لیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، آپ اور ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دے۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرے میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آنے والے دنوں کے سلسلے میں خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا نہ کریں؟ قرآن کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے بندے میں نے رحمت للعالمین رسول بھیج دیا ہے، تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کی طرف دیکھ اور ان کی اطاعت کر، تو ان کے طریقے کو اپنا لے گا، میں اپنے رحم و کرم کی بارشیں تجھ پر نازل کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، تابعین کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو، اگر وہ کسی کو خلاف مصطفیٰ، خلاف طریق مصطفیٰ عمل کرتے دیکھتے تو جلال میں آ جاتے، رسول اعظم کے طریق کو چھوڑتے دیکھتے تو ان کو جلال آ جاتا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آپ بربادی کی وجہ تلاش کرنا چاہتے ہو، ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج بربادی کے اسباب کو جاننا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم کے طریق کو چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے، رسول اعظم کے اصول کو چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے، رسول اعظم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر رحم و کرم کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے معاذ اللہ تیار نہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم کے دیوانوں ذرا یہ تو بتاؤ، حالات دنیا کی تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کی طرف رجوع کیے ہوں؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر سیریل بند ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت شروع ہو چکی ہو؟ تو آپ اگر سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، تو طوفان بدتمیزی کے باوجود مسلمان جیسا پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا ویسا آج بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ کرم کی نظر فرمائے۔ جب تک نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، اور یہ بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ صرف کرم کی نظر نہیں فرمائے گا، بلکہ میرا مولا فرماتا ہے جنت بھی ملے گی اور بڑی کامیابی بھی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہونے والے سچی کتاب کا فرمان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے متلاشی ہوتے اور انہیں پتہ چل جاتا یہ رسول اعظم کا طریقہ ہے تو ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، شرماتے نہیں تھے کہ رسول اعظم کے طریقے پر عمل کریں گے تو دنیا ہمیں بیکورڈ تصور کرے گی، دنیا ہمیں برا کہتی ہوئی نظر آئے گی۔ نہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو اپنی عزت ہی اسی بات میں تصور کرتے تھے کہ حضور کے طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ عزت دنیا کا کوئی انسان دینے والا نہیں ہے، عزت دنیا کا کوئی انسان آپ کو دینے والا نہیں، عزت کا مالک تو اللہ ہے، ساری عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت عطا فرما دے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا جس قوم کا حال یہ ہو کہ اس قوم کو اپنے نبی کی عمر کے بارے میں واقفیت نہ ہو، اس قوم کو اپنے نبی کی ہجرت کے بارے میں واقفیت نہ ہو، جس قوم کو اپنے نبی کے اعلان نبوت کے سلسلے میں واقفیت نہ ہو، جس قوم کو اپنے نبی کی ازواج اور امہات المؤمنین کے بارے میں واقفیت نہ ہو، جس قوم کو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں واقفیت نہ ہو، وہ قوم زمین پر کس کے طریقے پر عمل کرے گی، کس کے نقش قدم پر چلے گی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ حضور کی اداؤں کو تلاش کرتے، ان اداؤں پر عمل پیرا ہوتے، اور سب سے زیادہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کے محافظ کی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام سنہرے حروف سے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑا خیال فرماتے، بڑا اہتمام فرماتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے، راستے میں جاتے ہوئے ایک کنارے پر ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں سب ساتھیوں سے اور کنارے پر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ کیا بات ہے تم کنارے ہٹ گئے؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں آقا یہاں سے گزرے تھے اور گزرتے وقت حضور اس طرح سے کنارے پر چلے گئے تھے، میں نے سوچا کہ چلتے چلتے بھی نبی کی ادا پر عمل کر لوں اور نبی کی سنت پر عمل کر لوں۔ اندازہ لگائیے یہ جذبہ تھا ان کی زندگی کے اندر، یہ کیفیت تھی ان کی زندگی کے اندر۔ چنانچہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قلت تعداد کے باوجود جہاں سے وہ گزر جاتے تھے مولا انہیں کامیابی عطا کرتا، کامرانی عطا کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو تو آپ کو رسول اعظم کی اداؤں پر مر مٹنے والے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کون نہیں جانتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جانتے ہیں آپ وصال سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں عائشہ ذرا مجھے یہ بتا دو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے رکھے گئے تھے اور آپ کا وصال کس دن ہوا تھا؟ اللہ اکبر، پوچھنے پر جواب دینے سے پہلے جواب دینے سے پہلے سوال کر لیا ابا جان یہ تو بتائیے یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں چاہتا ہوں کہ وصال کے وقت بھی، مرتے وقت بھی، اس دنیا سے جاتے وقت بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں، کفن میں بھی نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ جیتے جی بھی نبی کے طریقے پر عمل کرتے تھے، بعد از وصال بھی نبی کے طریقے پر عمل کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کی ایک سوچ پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، مجھے افسوس کے اظہار کا جی چاہتا ہے، مجھے بے پناہ تکلیف کے اظہار کا جی چاہتا ہے۔ آج کا مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تصور کرتا ہے کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ اور دنیا میں بیکورڈ ہونے کی وجہ معاذ اللہ اسلام ہے اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک۔ کلمہ پڑھنے والا حضور کے طریقے پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ کہے، کلمہ پڑھنے والا
رسول کی اداؤں کو اپنانے کے حوالے سے یہ کہے، کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے کو رسوائی نصیب ہوئی ہو تو ایک مثال مجھے پیش کر دو، ورنہ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کے طریقے پر عمل کیے تو مولا نے زمین کے اوپر بھی عزت دی، زمین کے اندر بھی عزت دی، اور میدان محشر میں بھی اللہ انہیں عزت سے مالا مال فرمائے گا۔ غریب نواز کو عزت کس بنیاد پر ملی؟ غوث پاک کو عزت کس بنیاد پر ملی؟ مخدوم سمنا کو عزت کس بنیاد پر ملی؟ امام عشق و محبت کو عزت کس بنیاد پر ملی؟ امام عشق و محبت کے لخت جگر کو عزت کس بنیاد پر ملی؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول اعظم کے طریقے پر انہوں نے عمل کیا تو مولا نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ دن جیسے گزرتے جاتے ہیں عزت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، عزت کم ہوتی نہیں نظر نہ آتی ہے۔ تو پہلی چیز ذہن میں جو رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے حالات سدھر جائیں، اور ہم اگر یہ چاہتے ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ رحم و کرم کی نظر ہم پر فرمائے، تو ہمیں مغربی تہذیب کو چھوڑ کر طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر میرے کریم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے تو اس کے حوالے سے ایک اور دستور بھی قرآن نے عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے۔ جس کتاب کو خدا برکت والی کتاب کہے وہ کتاب برکت والی۔ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن برکت والی کتاب ہے، اسی لیے دکان خریدتا ہے تو پہلے قرآن رکھتا ہے، فیکٹری خریدتا ہے تو پہلے قرآن رکھتا ہے، گھر خریدتا ہے تو پہلے قرآن رکھتا ہے۔ اتنا تو جانتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں جانتا۔ برکت کے علاوہ حرکت اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے تو فاتبعوہ، اس کتاب کا اتباع کرو، اس کتاب کی پیروی کرو۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا کہ حلال کھاؤ، حلال ہی کھاؤ، سود سے بچو تو سود سے بچو، جھوٹ سے بچو تو جھوٹ سے بچو۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کا اس پیروی کرنے کی وجہ سے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس پر خود ہی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مرد و خواتین سیریل کی پیروی کرتے ہیں، پکچر کی پیروی کرتے ہیں، افسانوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے، اور سب سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ سب سے ڈریں گے۔ یہ کل اخبار میں آ جائے تو یہاں ٹینشن، پرسوں اخبار میں آ جائے تو ٹینشن۔ ڈر ڈر ڈر، انسانوں کا ڈر اور انسانوں کے فرمان کا ڈر اتنا دل میں بیٹھ گیا کہ گویا انسان نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ سن لو، انسان جو کہتا ہے وہ ہو کر رہے یہ گارنٹی تو نہیں، لیکن مولا جو کہتے وہ
ہو کر کے رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔